السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ جانی آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں، اسپین فٹ بال کی دنیا کا نیا سلطان بن گیا۔ ارجنٹینا کو 1-0 سے ہرا کر 16 سال بعد ٹرافی اپنے نام کر لی۔ یمال نے دکھایا کمال، میسی فائنل میں خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے۔ میچ کا واحد گول فران ٹورس نے 106ویں منٹ میں داغا، جبکہ فتح کے بعد اسپین کے کھلاڑیوں کا خوب ہلا گلا۔ فاتح ٹیم $5 کروڑ انعام کی حقدار، اور صدر ٹرمپ نے فاتح ٹیم کو ٹرافی تھمائی۔ ورلڈ چیمپئن اسپین نے صرف ٹرافی نہیں، انفرادی اعزازات پر بھی راج کیا۔ پورے ٹورنامنٹ میں اسپین کے خلاف صرف 1 گول ہوا۔ بیلجیم کے علاوہ کوئی ٹیم اسپین کے خلاف گول نہ داغ سکی۔ ہسپانوی کپتان روڈری پلیئر آف دی ٹورنامنٹ، پاؤک بارسی بہترین نوجوان کھلاڑی، اور اسپین کے گول کیپر یونائی سیمون نے گولڈن گلو اپنے نام کیا۔ کلوزنگ سیرمنی میں عالمی رہنماؤں کی شرکت، مہمان خصوصی صدر ٹرمپ نے کھلاڑیوں کو میڈلز پہنائے، اعزازات سے نوازا۔ اسپانوی بادشاہ فلپ ششم، کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنے، میکسیکو کی صدر کلاڈیشین بام اور صدر فیفا جانی انفینٹینو سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے خلاف حملوں کی نئی لہر شروع کرنے کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف کارروائی مسلسل نویں رات بھی جاری۔ صوبے ہرمزگان اور بشہر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سرک، چابہار، کنارک، تبریز اور خوزستان میں دھماکوں کی اطلاعات ہیں، جبکہ ایرانی فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے والی صلاحیتیں ہدف میں ہیں۔ خطے کے خطرات کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آبدہ ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہے، ایران کے پاس نہیں۔ امریکی کارروائیوں سے ایران کو شدید فوجی نقصان پہنچا۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران اب اپنی تمام فوجی صلاحیت کھو چکا اور اس کے پاس محدود تعداد میں میزائل، ڈرون اور دفاعی پیداواری صلاحیت باقی رہ گئی۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو سخت نشانہ بنایا، اور یہ کارروائی ان امریکی اہلکاروں کی یاد میں کی گئی جو ان کے بقول وطن کے دفاع میں جان کی قربانی دے چکے ہیں۔ ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں متعدد امریکی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ مزید امریکی ڈرونز اور ایک کروز میزائل تباہ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بلوچستان سے میزائلوں کی نئی لہر داغی گئی، جبکہ کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات اور اردن میں قائم امریکی اڈوں کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق ہرمزگان اور بشہر سمیت مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور فضائی دفاعی نظام متحرک رہا ہے۔ ایران نے ایک اور امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا، تعداد 30 ہو گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق صوبہ خوزستان کے شہر آواز کی فضائی حدود میں امریکی ریپر ڈرون کو مار گرایا گیا۔ گزشتہ 8 دنوں میں گرائے جانے والے ڈرونز 4، جبکہ مجموعی تعداد 30 ہو گئی۔ MQ-9 امریکی ڈرونز نگرانی اور حملہ دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایران نے جنگ کے آغاز سے اب تک 150 امریکی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، جن میں 30 MQ-9 ڈرونز بھی شامل ہیں۔ ایک ڈرون کی قیمت $3 کروڑ 40 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد ہے۔ صرف ڈرونز کی مد میں امریکہ کو اب تک $1 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے 4 بحری جہازوں کو آبدہ ہرمز میں غیر محفوظ ماحول اور متبادل راستے سے گزرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ بیان کے مطابق آبدہ ہرمز سے غیر محفوظ راستے کے ذریعے نکلنے کی کوشش کرنے والے 2 بحری جہاز حادثات کا شکار ہو کر رک گئے، جبکہ 2 دیگر جہازوں نے اسی راستے پر سفر جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ متعلقہ جہاز ایران کے ہدایات کے مطابق مقررہ راستہ اختیار کرنے کی بجائے متبادل راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیان کے مطابق آیان کا آبدہ ہرمز پر مکمل کنٹرول برقرار ہے اور متبادل راستہ کھولنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئے گی۔ کوئی بھی آج جہاز ایران کی پیش کی اجازت سے محفوظ راستے سے گزر سکتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا ایکس پر پیغام، کہا مقدس اتحاد پر قائم رہنا صرف اخلاقی یا سماجی سفارش نہیں، بلکہ دشمن کے خلاف جدوجہد میں کامیابی کی بنیادی شرط ہے۔ سپریم لیڈر کے اس دینی اور قومی حکم کی اطاعت کو قومی مزاحمت اور ملکی نظام کے استحکام میں اپنے تاریخی کردار کا اہم حصہ سمجھنا چاہیے۔ عرب لیگ کی امریکہ اور ایران سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔
عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے خبردار کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی پورے خطے کو مزید تشدد، تباہی اور معاشی بدحالی کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ نبیل فہمی نے عرب ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عرب ریاستوں کو اس تنازع کی قیمت ادا نہیں کرنی چاہیے۔ خطے کے امن و استحکام کو برقرار رکھنا تمام فریقوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے امریکہ اور ایران دونوں پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر کشیدگی میں کمی لائیں، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کریں، آبدہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کا احترام کریں۔ سپریم لیڈر خامنئی کی شہادت سیکیورٹی کی ناکامی تھی۔ اسرائیل کو اجلاس کا علم تھا، ممکنہ طور پر سیکیورٹی میں یہ خلا اب بھی موجود ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ انٹیلیجنس نیٹ ورک جس نے اسرائیل کو سپریم لیڈر علی خامنئی کو قتل کرنے میں مدد دی، غالباً اب بھی ختم نہیں ہوا۔ حملے کے وقت علی خامنئی اپنے دفتر میں موجود تھے۔ اسٹریٹجک کونسل فار فارن ریلیشنز کا ہفتہ وار اجلاس جاری تھا، جبکہ دفاعی کونسل کا اجلاس بھی منعقد ہو رہا تھا۔ دشمن کو ان اجلاسوں کی معلومات حاصل ہونا ایک مخبری کا نتیجہ تھا جو غالباً اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے اس صورتحال کو ایران کی قومی سلامتی کے لیے ایک سنگین چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا تھا کہ اگر سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا تو آبدہ ہرمز کو بند کر دیا جائے گا۔ امریکہ سے مذاکرات میرا ذاتی نہیں بلکہ ریاست کا اجتماعی فیصلہ تھا۔ عباس عراقچی نے بتایا کہ وہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سے ذاتی طور پر نہیں ملے، اب تک صرف چند افراد ہی ان سے ملاقات کر سکے ہیں۔ امریکہ کے وزیر توانائی کرس رائٹ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک صدر ٹرمپ اپنے مقررہ جنگی اہداف حاصل نہیں کر لیتے۔ کرس رائٹ نے کہا کہ صدر کا مشن مشرق وسطیٰ اور دنیا میں امن کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اور اس کی اپنے پڑوسی ممالک، عالمی تجارت اور دنیا کے لیے خطرہ بننے کی صلاحیت کو کم کرنا ہے۔ ایک ایسا مشن جو مستقبل میں بے شمار جانیں بچائے گا۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق فروری کے آخر میں جنگ شروع ہونے کے بعد اب تک 16 امریکی فوجی ہلاک جبکہ سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ قطر اور عراق کے رہنماؤں کا آبدہ ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی اور مذاکرات پر زور۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے دوحہ میں عراق کے وزیر اعظم علی الزیدی سے ملاقات کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی سمیت مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے زور دیا کہ تنازع میں شامل تمام فریق مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ قطر اور عراق نے اس امید کا اظہار کیا کہ تمام متعلقہ فریق کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ریاست کا اعلیٰ ترین منتخب قانون ساز ادارہ ہے جو قانون سازی، عوامی نمائندگی اور حکومتی نگرانی کی آئینی ذمہ داریاں انجام دیتا ہے۔ موجودہ اسمبلی 2021 کے انتخابات کے بعد قائم ہوئی۔ اس وقت حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ آئندہ انتخابات 27 جولائی 2026 کو ہو رہے ہیں۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی مظفر آباد میں قائم ریاست کا واحد منتخب قانون ساز ادارہ ہے جو آزاد جموں کشمیر کے عبوری آئین کے تحت کام کرتا ہے۔ اسمبلی میں مجموعی طور پر 53 نشستیں ہیں جن میں 45 جنرل اور 8 مخصوص نشستیں شامل ہیں۔ مخصوص نشستوں میں 5 خواتین، 1 ٹیکنوکریٹ، 1 عالم دین اور 1 بیرون ملک مقیم کشمیریوں کے لیے مختص ہے۔ اسمبلی کے ارکان رائے دہی کی بنیاد پر 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ موجودہ 11ویں قانون ساز اسمبلی 25 جولائی 2021 کے انتخابات کے بعد قائم ہوئی اور اس کی آئینی مدت 2026 تک ہے۔ آئندہ عام انتخابات 27 جولائی 2026 کو متوقع ہیں۔ 1971 میں پہلی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر شیخ منظر مسعود تھے۔ چودھری لطیف اکبر 3 جون 2023 سے 14ویں قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ ریاض گجر ڈپٹی اسپیکر کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اسمبلی میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہے اور اس کے 29 ارکان ہیں۔ فیصل ممتاز راٹھور 17 نومبر 2025 سے آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم ہیں جبکہ شاہ غلام قادر دسمبر 2025 سے قائد حزب اختلاف کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اپوزیشن میں مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، آزاد جموں کشمیر مسلم کانفرنس، جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور دیگر ارکان شامل ہیں۔ 1971 میں قائم ہونے والی پہلی قانون ساز اسمبلی سے لے
کر موجودہ 11ویں اسمبلی تک یہ ایوان ریاست میں قانون سازی، عوامی مسائل کے حل، حکومتی احتساب اور جمہوری نظام کے تسلسل میں کلیدی کردار ادا کرتا آ رہا ہے۔ آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ کا آغاز 1975 میں ہوا۔ آزاد کشمیر میں اب تک 16 وزرائے اعظم منتخب ہو چکے۔ اب تک حکومت کی باغ ڈور کتنے وزرائے اعظم نے سنبھالی، کون کتنی بار اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا اور ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے تھا، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کے خان عبدالحمید خان 1975 سے 1977 تک، مسلم کانفرنس کے سردار سکندر آزاد خان 1985 سے 1990 تک، پیپلز پارٹی کے راجہ ممتاز حسین راٹھور 1990 سے 1991 تک، مسلم کانفرنس کے سردار محمد عبدالقیوم خان 1991 سے 1996 تک، پیپلز پارٹی کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری 1996 سے 2001 تک وزیر اعظم رہے۔ پیپلز پارٹی کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری 1996 سے 2001 تک مسلم کانفرنس کے سردار سکندر آزاد خان دوسری بار، 2001 سے 2006 تک مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد خان، 2006 سے 2009 تک مسلم کانفرنس کے سردار یعقوب خان، 2009 میں 1 سال تک مسلم کانفرنس کے راجہ فاروق حیدر خان، 2009 سے 2010 تک وزیر اعظم کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد خان 2010 میں دوسری بار منتخب ہوئے اور 2011 تک وزیر اعظم رہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے چودھری عبدالمجید 2011 سے 2016 تک وزیر اعظم رہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے راجہ فاروق حیدر خان دوسری بار 2016 میں وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے اور 2021 تک فرائض سر انجام دیتے رہے۔ پی ٹی آئی کے سردار عبدالقیوم نیازی 2021 سے 2022 تک، پی ٹی آئی کے ہی سردار تنویر الیاس 2022 سے 2023 تک، پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک سے تعلق رکھنے والے چودھری انوار الحق، جبکہ پیپلز پارٹی کے راجہ فیصل ممتاز راٹھور نومبر 2025 سے وزیر اعظم کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ شمع پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ بلاول کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے خواجہ آصف کے بیان سے متعلق آج تک جواب نہیں دیا۔ سیالکوٹ کے وزیر نے جو کشمیریوں کے خلاف بیان دیا، کیا وہ آپ کی پالیسی ہے؟ جب تک وہ وزیر کابینہ میں رہے گا یہی سمجھیں گے کہ یہ آپ کی پالیسی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کوئی وزیر سمجھتا ہے کشمیر کی 10 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں تو سن لیں، کشمیری کسی کے غلام نہیں۔ کشمیری عوام فیصلہ کر لے کہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں یا ان کی جو راولہ کوٹ والوں کو کشمیری ہی تسلیم نہیں کرتے۔ لگتا ہے یہ پورے آزاد کشمیر کو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جو ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں یہ نہ سوچیں کہ ہم آپ کو بھولیں گے، الیکشن ہونے دیں، میں خود آپ کو دیکھ لوں گا۔ کشمیر کی پہاڑیوں میں شیر کا ایسا علاج کریں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت دیکھنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو میرپور کو، جو راولہ کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتے۔ آج تک یہ جواب نہیں آیا وزیر اعظم پاکستان سے، حکومت پاکستان سے، کہ یہ جو آپ کا آنریبل ممبر سیالکوٹ نے بیان دیا ہے کشمیریوں کے خلاف اور میرپور کے خلاف اور راولہ کوٹ کے خلاف، کیا یہ بیان وفاقی حکومت کا پالیسی ہے یا نہیں؟ قتل کا ایف آئی آر کاٹتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ تو پورا کا پورا کشمیر کو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہیں۔ جو ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں، آپ یہ مت سمجھے کہ ہم آپ کو بھولیں گے۔ 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں تیروں کی بارش ہوگی۔ گلگت بلتستان کی طرح کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کوٹلی میں جلسے سے خطاب، کہا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے، کشمیر کشمیری عوام کا ہے، یہ سرزمین، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ دریا اور تمام قدرتی وسائل سب سے پہلے کشمیر کی عوام کی ملکیت ہیں۔ کالعدم کمیٹی سے اپیل ہے کہ اپنا احتجاج مؤخر کریں۔ حکومت سے بھی اپیل ہے کہ مزید کارروائی سے اجتناب کیا جائے۔ کشمیر میں احتجاج کے معاملے پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے۔ کشمیر کے عوام بہادر، جرت مند، وفادار اور محب وطن لوگ ہیں۔ اگر راولہ کوٹ میں احتجاج ہو رہا ہے تو کوٹلی میں انٹرنیٹ کیوں بند ہے؟ بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت کشمیر میں انٹرنیٹ بحال کرے، انتخابات میں کامیابی حاصل کرے، کشمیری عوام کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلائیں گے۔
بلاول بھٹو کی تقاریر حالات خراب کر سکتی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف کے بارے میں بلاول کا رویہ اچھا نہیں تھا، ان کو ووٹ کے لیے نفرت کی نہیں بلکہ قومی لیڈر بن کر بات کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون میں کسی کو لات مار کر نکالنے کی روایت نہ تھی اور نہ ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل راٹھور نے کالعدم قرار دیا۔ وفاقی حکومت نے اس فیصلے کی حمایت کی۔ وفاقی حکومت اس فیصلے کی پشت پر کھڑی ہے اور بلاول بھٹو زرداری اشاروں اور باتوں میں اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے رانا ثناءاللہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کشمیر میں پیدا ہونے والی منفی فضا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نے کشمیر میں منفی ماحول پیدا کیا اور کشمیری عوام کی دل آزاری کی۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری ایک قومی رہنما کے طور پر چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی عوام کی آواز بن رہے ہیں اور احساس محرومی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کشمیر کے لوگ پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی۔ سابق وزیر اعظم اور رکن قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا کوٹلی میں جلسہ عام سے خطاب، کہا مسئلہ کشمیر پر سب سے زیادہ آواز پیپلز پارٹی نے بلند کی۔ کشمیر کو مشکل حالات سے صرف پیپلز پارٹی نکال سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کسی کو بھی کشمیر کے خلاف بات نہیں کرنے دیتے۔ پرویز اشرف نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیری بہن بھائیوں اور بیٹیوں کے حقوق کی اصولی جنگ لڑی۔ بلاول بھٹو کشمیر کے مقدمے کو جرأت مندی اور بہادری کے ساتھ عالمی سطح پر لڑ رہے ہیں۔ کشمیر کے عوام سے لازوال محبت ہماری سیاست کا حصہ ہے۔ عظیم لوگوں جڑے پاکستان پیپلز پارٹی کی اندروں محبت کرنے ہو، پیپلز پارٹی نے عظیم قائد جس پیپلز پارٹی نے بنیاد مسئلہ کشمیر تے رکھی کہ جتنا پیپلز پارٹی کشمیر نے مسئلے پر، کشمیر نے لوگاں نال، کشمیر نے بہنا، کشمیر نے بھائیاں، ماما اور بیٹیاں نال اصولی طور بہادری نال کھلونی ہے، جس طرح میرا لیڈر کھلونا بلاول بھٹو زرداری۔ تساں نے خلاف خدا کی قسم اگر کوئی بات کرے تو میرا چیئرمین اور آپ کا چیئرمین اسے لڑ جاتا ہے، اس کا بات نہیں کرنے دیتا کشمیر کی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پنجاب میں ترقیاتی منصوبے عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کا ثبوت ہیں۔ راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ راجہ بازار سمیت پنجاب بھر میں بیوٹیفیکیشن، گرین بیلٹ، ستھرا پنجاب، سیف سٹی، رنگ روڈ اور دیگر منصوبوں سے عوام کو سہولیات ملی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بے گھر خاندانوں کو گھر فراہم کیے ہیں اور نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے۔ راولپنڈی میں نواز شریف کینسر اسپتال بھی قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملکی معیشت کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں اور آزاد کشمیر کے عوام ترقی کے تسلسل کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ انتخابات ملتوی ہونے سے متعلق تمام افواہیں بے بنیاد ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل کی تمام تیاریاں مکمل کر لی۔ پولنگ میٹیریل تمام ریٹرننگ افسران کے دفاتر تک پہنچا دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کے لیے پولنگ راولاکوٹ کے علاوہ آزاد کشمیر بھر میں کل منعقد ہوگی۔ الیکشن کمیشن آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر چکا ہے اور انتخابی عمل مقررہ شیڈول کے مطابق جاری رہے گا۔ الیکشن کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا انتظام کر لیا گیا۔ پاک فوج، رینجرز اور کوئک رسپانس فورس بھی الرٹ رہیں گی۔ آزاد کشمیر کے انتخابی حلقے LA-24 سدنوتی ٹو بلوچ میں ضمنی الیکشن کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ نئے شیڈول کے مطابق امیدواروں کے پاس کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے اب 10 دن کا وقت ہوگا، جو پلندری میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ انتخابات امیدوار زاہد یاسین کی وفات کے بعد باعث ملتوی کیے گئے۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق اس حلقے میں پولنگ کی حتمی تاریخ کا اعلان بعد میں الگ سے کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں انتخابات LA-6 سمانی ضلع بھمبر میں مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری عبدالرزاق کی انتخابی ریلی اور جلسہ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ جلسہ نہیں، عوامی طاقت کا مظاہرہ ہے۔
آزاد کشمیر کے انتخابات میں نون لیگ ہی کامیاب ہوگی۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے ملک کی خدمت کی، عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے، کارکنان کو مایوس نہیں کریں گے، کشمیری عوام کی آواز ہر فورم پر اٹھاتے رہیں گے، عوام ماضی کی کارکردگی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں۔ دوسرے جگہ اور جگہ دیکھتا ہوں، ایسے میں شک ہی نہیں کہ یا مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی، حکومت آپ کی ہوگی، حکومت میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی لیڈرشپ میں شیر کی ہوگی۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ کا وکالت انشاءاللہ ہر جگہ پر کرتا رہوں گا، آپ کو مایوس انشاءاللہ نہیں کراؤں گا انشاءاللہ۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں عام پیشرفت سابق سینئر وزیر اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی نائب صدر راجہ عبدالقیوم خان پارٹی عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق کھاوڑہ میں ٹکٹوں کی تقسیم پر شدت اختیار کرنے کے بعد راجہ عبدالقیوم خان نے مسلم لیگ نون چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ عبدالقیوم خان نے کھاوڑہ میں آئی پی پی کے امیدواروں کی انتخابی مہم کا بھی باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اسپیکر اسمبلی اور امیدوار حلقہ 5 کھاوڑہ چودھری لطیف اکبر کا یونین کونسل نورپور نکراں کا دورہ۔ مختلف مقامات پر چودھری لطیف اکبر، پرویز آوان، ممبر ضلع کونسل جنید آوان کا شاندار استقبال۔ چودھری لطیف اکبر اور پرویز آوان نے پارٹی کے دفتر کا افتتاح کیا۔ پیپلز پارٹی نئے شامل ہونے والوں کو جائز مقام دے گی۔ چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ آپ لوگوں نے جس طرح پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا، آپ الیکشن جیت چکے ہیں۔ ہم نے اس الیکشن میں کھاوڑہ سے تاریخ ساز نتائج دینے ہیں، اور پرویز اختر آوان کا کہنا تھا کہ کھاوڑہ میں جو سیاسی ماحول ہے یہ ثابت ہو گیا کہ اس پر تمام الیکشن کے ریکارڈ ٹوٹیں گے۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے ضلع پونچھ اور سدنوتی میں سرکاری ملازمین کی پولنگ ملتوی کر دی۔ آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں 20 جولائی کو ہونے والی سرکاری ملازمین کی پولنگ ضلع پونچھ اور ضلع سدنوتی میں ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق چیف راولاکوٹ اور پلندری کے متعلقہ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں ہونے والے سرکاری ملازمین کی پولنگ مؤخر کر دی گئی ہے۔ ملتوی کی گئی پولنگ کی تعیین تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ سائبر کرائم اسلام آباد نے نورین نیازی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ این سی سی آئی اے نے نورین نیازی کو 20 جولائی کو طلب کر لیا۔ نورین نیازی کو ضابطۂ فوجداری کی دفعات 160 کے تحت نوٹس جاری ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے پر طلب کیا گیا۔ نورین نیازی کو 20 جولائی دوپہر 12 بجے سائبر کرائم آفس جی 13-3 اسلام آباد میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔ نوٹس کے مطابق عدم تعمیر کی صورت میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 174 کے تحت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہرین نورین نیازی کے متنازع بیان کے بعد قانونی کارروائی کا آغاز ہوا۔ نورین نیازی نے ایک انٹرویو میں مارکہ حق سے متعلق متنازع دعوے کیے تھے۔ نورین نیازی نے دعویٰ کیا تھا کہ مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ ماہرین کے مطابق نورین نیازی کے الفاظ اور لب و لہجہ ایک مخصوص سیاسی بیانیے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایسے بیانات قومی مفادات اور ریاستی موقف سے متصادم تاثر پیدا کرتے ہیں۔ متنازع بیانات سے بھارتی بیانیے کو تقویت مل سکتی ہے۔ ایسے دعوے پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں استعمال ہونے کا خدشہ رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہو چکی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ نورین نیازی کے بیان پر پاکستان بھر میں غم و غصہ ہے۔ اپنے بھائی کی سیاست کے لیے مارکہ حق پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے۔ بانی کی بہنوں کے بیانات بھارتی میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ تحریک انصاف اپنی سیاست کی خاطر ملک کو داؤ پر لگانا چاہتی ہے۔ یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں، آپ کو قوم اور شہداء سے معافی مانگنا ہوگی۔ 19 جولائی کا دن تحریک پاکستان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کشمیریوں نے قیام پاکستان سے قبل ہی پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کی سیاست دراصل پاکستان اور کشمیر کے دیرینہ رشتے کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ ہجرت کرنے والوں کی سیٹیں ختم کرنے کا دم کسی میں نہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری پوری دنیا میں بستے ہیں، پورے پاکستان میں بستے ہیں۔ اس دنیا کی تاریخ میں 2 ہجرتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ جو ریاستیں قائم ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے بھی نوازا اور ان میں برکت بھی عطا فرمائی۔ اور دوسری ریاست پاکستان ہے، جس کی 27ویں رمضان کی شب ایک ہجرت ہوئی، جس میں نوجوان، بزرگ، بہنیں، مائیں
सब कुछ कुर्बान करके हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए, आपको जवाब देना होगा, आपको कौम से माफी मांगनी होगी, उन शोहदा से माफी मांगना। माली में अलहदगी पसंदों का फौजी काफिले पर हमला, 50 फौजी हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक फौजी काफिले के शुमाली कस्बे अनिफस से निकलते हुए निशाना बनाया गया। मकामी ज़राए का दावा है कि हमले के बाद कम अज़ कम 24 फौजियों को कैदी बना लिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।